ماشاء اللہ. اچھا یہ اس سارے واقعے سے ہٹ کے کہ آپ اس طرف آئے اور یہ کر رہے ہیں, میرا نا کوشش ہوتی ہے کہ جو مہمان ہے نا اس سے کوئی نہ کوئی ایسا سوال ضرور پوچھوں جو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں کیونکہ آپ اس وقت خود ماشاء اللہ عالم بھی ہیں جی اور بزنس مین بھی ہیں, جی تو آپ سمجھ گئے میرا سوال یہی ہے کہ اگر مولوی جی چندہ مانگنے جاتا ہے, اب ظاہر ہے دین کا کام کر رہا ہے, وہ ایک ہی کام کرے گا نا, یا وہ ادھر بیٹھے گا یا وہ کام کرے گا. جی تو لوگ کہتے ہیں جی چندہ مانگنے آ گئے ہیں, تم کام کیوں نہیں کرتے. اگر وہ بزنس شروع کر دے, وہ کہتے ہیں لو جی ہم مولوی بزنس کریں گے, تو مولوی کدھر جائے گا؟ جی احمد بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ واقعی مولوی کدھر جائے, چندہ مانگے تو برا اور اگر وہ کاروبار کرے تو برا. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہماری قوم ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہماری ہے احمد بھائی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہے, کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد پہلا جو امپریشن دیتے ہیں وہ نیگیٹو دیتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر من حیث القوم ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ پازیٹیوٹی پہ آ جائے تو صرف مولویوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, بہت سے لوگوں کا سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ نیگیٹیوٹی ہے کہ جب وہ ایک عالم دین اپنے مدرسے کو چلانے کے لیے چندہ مانگنے جائے گا تو پہلی تھاٹ یہ آتی کہ مانگنے آ گئے, حالانکہ وہ اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا. بالکل. اور اگر وہ اس چیز سے کہ لوگ کہتے ہیں مانگتا ہے, اس سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اس طرف جاتا ہے تجارت کی طرف, تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ عالم کس بات کا جو تجارت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں غلط ہیں کہ نہ تو تجارت تو اللہ تجارت کی صحابہ نے کی, بے شک بے شک وہاں سے لیگیسی مل رہی ہے. بے شک احمد بھائی تجارت تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں سے کسی ایک کام کو مائنس کریں, کوئی ایک کام مثال کے طور پہ, تو وہ تجارت ایک ایسا کام ہے اگر اس کو آپ مائنس کر دیں دنیا ختم ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں بچتا. اور اس کی ہم نے بہت ہی ماضی قریب میں ایک مثال دیکھی ہے کرونا کی شکل میں کہ ایک وبا نے جب تجارت کو روکا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. آپ دیکھیں نا جی بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے بزنسز زمین بوس ہو گئے سائیکل رکنے کی وجہ سے. تو تجارت فطرت ہے, عین ضرورت ہے اور انبیاء کا پیشہ ہے. تو جب انبیاء تجارت کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ایک عالم بھی تجارت کر دی. زبردست. اچھا باقی آپ سے کچھ دلچسپ گفتگو بھی کریں گے, لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں فاؤنڈیشن کی پہلے آپ سے بات کر لی جائے. میں تو خیر اس چیز کا قائل ہوں, اور کوئی بھی میرا خیال ہے ذی شعور اس چیز کا قائل ہوگا کہ یار کوئی بندہ 65-70 سال کی عمر میں جا کے نا اپنے لیے تو کچھ نہیں کرے گا. یہ عقل بھی مانتی ہے اس چیز کو کہ انسان کی خواہشات جوانی میں ہوتی ہیں. بے شک جوانی میں یا جب آپ ایک مطلب بہتر ایج میں ہیں کہ آپ گھومنے پھرنے اور اس میں, تب چلے بندہ سوچ سکتے یار اس نے اس لیے کیا ہوگا. لیکن میں لوگوں کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس بارے میں بتائیں کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور پھر اس میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور اب بھی اس کے کیا حالات ہیں, کہاں کہاں کام کر رہی ہے. احمد بھائی آپ نے ایک بڑا ہی مشہور کہاوت ہے, بہت سی کہاوت ہے نا جو بڑی عام ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. جی بالکل, ڈیفینیٹلی آپ نے سنی ہوگی. تو مولانا, اگر یہ میں مثال مولانا پہ فٹ کروں تو مولانا کا میں یوں کہوں گا کہ ان کے بھی دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جس سے وہ معروف ہوئے, جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج میں اور آپ اکٹھے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقفی. یہ ایک رخ ہے ان کی زندگی کا. اور دوسرا رخ یہ ہے جو کہ لوگوں کے سامنے پوشیدہ رہا کافی سالوں تک, کہ جس طرح روحانی امراض کے لیے انہوں نے محنت کی, روحانیت کے اوپر محنت کی, اسی طرح انہوں نے آج سے کافی سال پہلے, کم از کم بھی 30-40 سال پہلے, انہوں نے لوگوں کو جسمانی ریلیف بھی دینا شروع کر دیا تھا. اور یہ کیوں ہوا آپ جانتے ہیں مطلب جب بھی کوئی شخصیت پاکستان میں یا دنیا بھر میں کسی بھی لحاظ سے اللہ اس کو شہرت دے دیتے ہیں تو لوگ اس کی طرف اپنی ضروریات کو لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مولانا نے یہ کام آج سے 30 سال پہلے شروع کر دیا تھا, 40 سال پہلے شروع کر دیا تھا. تو جب تک جوانی تھی ماشاءاللہ, ہمت تھی اور صحت تھی, تو وہ کام خود کرتے رہے. اس میں سلسلہ کیا ہوتا تھا, ضرورت مند کو دیکھتے تھے, اپنے کسی بھی دوست سے جو صاحب حیثیت اس سے کہتے تھے, وہ ان کو اپنی زکوٰۃ صدقے میں سے اماؤنٹ دیتے تھے, وہ مولانا ضرورت مند تک پہنچا دیتے. یہ سلسلہ 30 سال 35 سال چلتا رہا. پھر آپ جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب انسان فزیکلی چیزوں میں نہیں کر سکتا پرفارم, تو پھر جب ان کو لگا کہ اب یہ چیز میرے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, تو انہوں نے پھر ہم سب سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے. تو اللہ نے سب کے دل میں ڈالا کہ اب ادارہ بنا لینا چاہیے, کہ آپ یہ اکیلے اب کام نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ادارہ وجود میں آیا. گویا کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن نئی نہیں ہے,
یہ آج سے 40 سال پرانی ہے, صرف ادارے کی شکل, ادارے کی شکل میں اب آئی ہے. ہاں ادارے کی شکل میں اب آئی. اور اس کا احمد بھائی مقصد صرف اور صرف جیسے مولانا نے روحانی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, اب باری ہے جسمانی طور پر فیسیلیٹیٹ کرنے کی, کہ انشاءاللہ ہم پاکستان بھر میں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اس فاؤنڈیشن کے تھرو ہر وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جس کی ایک غریب انسان کو ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ کیونکہ اکثر لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم نے بھی آپ کا گھر بھی دیکھا, وہ سب کچھ آپ کا تو ماشاءاللہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے جی. تو جو کیونکہ کبھی لوگ یہ سوچ لیتے ہیں یار یہ شاید انہوں نے اپنا کچھ بنانے کے لیے کیا ہوگا, آپ کو تو اللہ نے سب کچھ بہت پہلے سے دیا ہوا ہے. تو لمبا حویلی آپ کی کب سے ہے؟ جی احمد بھائی بالکل اللہ کا شکر ہے جی. میں اس میں تو اللہ رازق اللہ کی ذات ہے جی, بے شک کہ اللہ نے مولانا کو, ہماری فیملی کو خاندانی طور پہ ذمہ داری کے پیشے سے جوڑا, اور ذمہ داری میں ہے ہی زمین, تو اس میں ماشاءاللہ اچھی پراپرٹی ہے شروع سے ماشاءاللہ, اور اور ذمہ داری سے ہمارا تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ اچھے حالات میں اللہ نے رکھا ہے. ماشاءاللہ. تو یقیناً دیکھیں مولانا کی جو زندگی گزری ہے نا جی, اس میں بہت بڑا جو ایک ان کی جو لائف ہے ان کی جو کامیابی ہے, اس میں بہت بڑی جو چیز ہے وہ دیانتداری ہے ان کی. بالکل. تو یہ بڑی غلط مسکنسیپشن پھیل گئی ہے مولانا کے بارے میں کہ شاید فاؤنڈیشن سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا ہے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو ابھی پیچھے سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور کر دیا تھا کہ اتنے ارب نکل آئے, پھر آپ بلکہ ٹیلی ویژن پہ آئے اور آپ نے آگے اس کو بتایا. تو ہمارے ہاں اچھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا اس پہ بھی جو 49 ارب یا 50 ارب کی بات ہے اس پہ بھی, اور اوور آل ہمارے بیہیویئر پہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اس پہ یقین کریں. ہاں احمد بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور میں. اچھا سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں احمد بھائی اس دور کی ایک انقلابی چیز ہے. بالکل بالکل. کہ اس نے جتنا زیادہ لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے, جتنا زیادہ ڈیپ روٹس میں سوشل میڈیا پہنچا, آج سے پہلے کوئی میڈیا کی شکل ایسی نہیں تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی لے کے آتی ہے. اب ہمارا سوشل میڈیا پہ جو بلیو ہے, میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسے قرآن اور حدیث سے بھی بڑھ گیا ہے, یا اس کی طرح ہو گیا کہ جو خبر ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بلیو کر لی. بالکل. تو یہ بہت بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے. تو ہمیں ہی چاہیے, میری آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی ہم کوئی خبر دیکھیں اس کی تصدیق ضرور کر لیں. اور ہمیں قرآن بھی یہ کہتا ہے, قرآن بھی یہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو فتبینوا, اس کو کراس چیک کر لو. ہاں اس میں حقیقت ہے تو آپ ضرور بلیو کریں, اگر نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں. تو تھے آپ کے پاس 50 احمد بھائی 49 ارب ہوتے تو میں آج آپ کو یہاں پہ کم از کم 20-25 ارب دے کے جاتا. میں جس نے بھی فون کیا اور کہا جی آپ کے پاس تو 49 ارب ہیں, تو مولانا نے فرمایا کہ جی بالکل 49 ارب اگر ہیں, اگر آپ کو مل جائے نا تو آپ سارے رکھ لینا, کو 2-4 ہمیں بھی دے دینا.